السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ پشاور کے ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں اور حال ہی میں JUI کے ٹکٹ پہ جو ہے آپ رکنے کو صوبائی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں۔ ہم مخاطب ہیں ایمن جلیل صاحبہ سے، آپ کے دادا اور پھر والد صاحب عبدالجلیل جان صاحب اور بہن وہ بھی سیاست میں رہی اور آپ بھی اب JUI کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آئی ہیں۔ ایمن، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسپائریشن کیا تھی؟ آخر آپ نے JUI کا ہی انتخاب کیوں کیا سیاست کے لیے؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا اچھا اور بریف انٹروڈکشن کیا میرا۔ جہاں تک انسپریشن کی بات ہے تو انسپریشن میرے لیے کوئی ایک فیمس پرسنالٹی یا کوئی فیمس نام نہیں ہوتا۔ میں انسپائر ہر قسم کے لوگوں سے ہوتی ہوں انسپریشن۔ آپ پولیٹیکل انسپریشن کی بات کر رہے ہیں تو میرے گرینڈ فادر پولیٹکس میں تھے، پھر گرینڈ فادر کے بعد میرے جو ایلڈرز ہیں، میرے تایا، پھر میرے فادر اور پھر میری سسٹر۔ تو آپ کے لیے جو آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی انسپریشن ہوتی ہے۔ آپ ان سے پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ پازیٹیو چیزیں لرن کرتے ہیں، تو وہی چیزیں آپ کے روٹس میں انجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ جب وہ چیزیں انجیکٹ ہوتی ہیں تو آپ کو پھر انسپریشن ملتی ہے کہ آپ کو بھی اس چیز میں آنا ہے۔ اور یہ چیز صرف پاور کی حد تک نہیں ہوتی، یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی انسپریشن ہے انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ کیونکہ پولیٹکس کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں، اگر لٹرلی اس کو دیکھیں تو یہ ایک جو ہے ڈیسیجن میکنگ ہے فار گروپ آف پیپل، لائک آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، آپ سرونٹ ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے انسپریشن میرے پیرنٹس ہی تھے، میرے اسپیسیفکلی میرے فادر، جن کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں۔ تو وہی میرے لیے انسپریشن تھے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کی خدمت کی۔ فار می مائی انسپریشن۔ تو آپ تو ہو گئی ہیں اسمبلی میں، تو آپ کو تو علم ہوگا، کیونکہ جب ایک شعبے میں بندہ قدم رکھتا ہے تو پہلے اس کی معلومات کرتا ہے۔ سیاست بڑا سخت شعبہ ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ خواتین کے لیے کیا آواز اٹھا پائیں گے اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اور کیا عزم لے کر آئی ہیں؟ جی، آئی اپریشیٹ یور کویسچن۔ دیکھیں، جہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں، چیلنجز کو اپرچونیٹیز کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چیلنج کو آپ ایز اے اپرچونیٹی لیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین بہت سے ہرڈل فیس کرتی ہیں اپنی لائف میں، چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی کمیونٹی ہو۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو ہمیں بیسک سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ ہم لوگ آج بات کرتے ہیں کہ ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اسکل ڈیولپ کرنے چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، بٹ جہاں پہ آپ کی بنیاد ڈھیلی ہو وہاں پہ آپ سیکنڈ اسٹیپ نہیں لے سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہوگا، آپ کو جو ہے اویئرنیس دینی ہوگی، آپ کو عورتوں کو بتانا ہوگا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن، اپنی اویئرنیس، اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ، ان ساری چیزوں کو جب آپ اسٹرانگ کریں گے تو آپ پھر جو اور چیزیں اس کو سیکنڈ پرائورٹی بنائیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے بینگ اے اپوزیشن ممبر، آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہے جہاں پہ ایک صوبے میں ایک مضبوط حکومت ہے اور اب چونکہ آپ کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے کام کرنا نسبتاً آسان ہوگا یا حکومت کا جو چیلنج ہے تو وہ درپیش رہے گا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی بولا ڈیفیکلٹیز تو آتی رہتی ہیں ہمارے لیے بھی، آبویسلی یہ چیز آبویس ہے کہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی، مگر میرا جو اپنا اوپینین ہے، جس سوچ سے میں آئی ہوں وہ ہے ایک کنسٹرکٹیو اپروچ لے کر چلنا، ٹھیک ہے؟ ہم پالیسیز پہ آپ کیا صوبائی اسمبلی میں خواتین کو بیسیکلی جو اپوزیشن کی خواتین ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اس سینس میں یا کم ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ہمیں 10 ڈیز یا 20 ڈیز ویٹ کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا، اگر ہم نے کوئی کوشچن جمع کروایا ہے یا ہمیں کوئی اسپیچ کرنی ہے یا کوئی بھی ایسا جو ہے ہمیں بولنے کا موقع اس طرح نہیں دیا جاتا جیسے کہ ایک لا میکر کو دینا چاہیے، کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ اسمبلی میں گئے، آپ نے کیا کیا، آپ کا کیا کردار تھا، تو ہم پھر ان کو ایسے ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتے کہ یہ اسپیکر صاحب کا تو موقف ہے کہ میں مواقع دیتا ہوں، اور پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے بھی صرف خواتین کو انہوں نے موقع دیا تھا بولنے کا، تو کیا وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کا اس طرف کوئی وہ ہے کہ نہیں، وہ ایک ہی دن تھا؟ جی، میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اسپیکر کا، جنہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی اور ہمیں موقع دیا، بٹ صرف ون ٹائم آپ موقع دے کر یہ جو ہے پروف نہیں کر سکتے کہ آپ آل ٹائم لوگوں کے ساتھ جو ہے بالکل سیدھا چل رہے ہیں۔
ہم نے پہلے بھی اسپیچ وغیرہ کی ہے, دوسرے ٹائم بھی اسپیکر نے موقع دیا ہے, وہ بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی ہم بھی جو ہے ایوان کے ممبرس ہیں ہمیں موقع دیا جائے. ہمارے بار بار جانے کے بعد ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے. تو آپ جو سوال اٹھاتی ہیں خواتین, تو کیا وہ جلد آ جاتے ہیں ایجنڈے پہ کہ نہیں, اس کے لیے بھی مسائل ہیں آپ کو؟ میں نے ابھی تک سوال جمع کروائے ہیں, 1 منتھ سے زیادہ ہو گیا, ابھی تک میرا کوشچن آور میں نیم نہیں آیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ڈسکس کیا ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ؟ آپ کی جو خواتین ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو کوئی ویلڈ ریزن نظر نہیں آتا کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو ہم بھی کہیں ٹھیک ہے. اور یہ مختلف جو کمیٹیاں ہیں اسمبلی کے اندر, تو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شامل کیا جائے گا؟ اب یہ جو خواتین آئی ہیں نئی اپوزیشن کی, اس حوالے سے کوئی آپ کے اپوزیشن کی سطح پہ کوئی ایسی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو کوشش کی ہے, پہلے بھی کی تھی, آج بھی کی ہے, اور ہم مزید بھی کریں گے, کیونکہ ہمارا رائٹ ہے کمیٹیز میں اس کا پارٹ ہونا, ہمارا رائٹ ہے. تو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہمیں کمیٹیز میں انٹر کیا جائے. فردر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے. اس حوالے سے ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جو ہے وہ تو خاتون ہے نا, جی تو اس سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے آپ کی؟ جی, ان سے بھی ہو چکی ہیں, ہماری اسپیکر سے بھی ہو چکی ہیں. تو وہ تو جب آپ ڈائریکٹ فزیکل ان سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ کریں گے, بٹ اٹس بین 1 منتھ کہ ہمیں ابھی تک کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آئی کہ وہ کر بھی رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں کرتے تو اس حوالے سے آپ کا کوئی پروگرام ہے پھر احتجاج وغیرہ کا؟ ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری اپوزیشن کا جو اسٹانس ہے وہ کیا ہے, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو نیا جو وہ ہے ہماری نئی نسل جو ہے جی, تو اس کو خصوصی طور پر جو خواتین ہیں جو آنا چاہتی ہیں سیاست میں, تو کیا مشورہ دیں گی آپ؟ دیکھیں, پازیٹیو ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو جائے, ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے آپ کو اسمال اسٹیپس لینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, جاب سیکر نہ بنیں, مطلب کریٹر بنیں, اپنی اسکلس کو, اپنی کمیونیکیشن کو, ایسی چیزوں کو امپروو کریں تاکہ لوگوں کو مطلب نظر آئے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کی ہیلپ کیسے کریں گے, ہمیں پاور ملے. اب وداؤٹ پاور بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ کی انٹینشنز کلیئر ہوں, جب آپ کلیئر ہوں, تو ایک ایسی پوزیشن آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ جو ہے اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں. تو جو میری بہنیں ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آنا چاہتی ہے, ان کو ٹرسٹ مین چیز ہے, خود پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, باقی انشاءاللہ ہر چیز ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ایمن جلیل صاحبہ کی گفتگو سنی, اور انہوں نے آخر میں میسیج یہی دیا کہ خصوصی طور پہ جو خواتین ہیں انہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں تو بالکل آئیں, میدان ان کے لیے کھلا ہے. حالانکہ چیلنجز ہیں تو اس کے ساتھ انہوں نے نبرد آزمات تو ضرور ہونا ہے, لیکن انہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر کسی انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے کسوٹی ڈیجیٹل.